علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تخلیق کے اولین کی پہلی تخلیق کس چیز کی ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند ولید کو کہا کہ اے میرے عزیز بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بعد پیدائش کے اسے حکم دیا کہ لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور پھر اسے تمام امور لکھنے کا حکم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک دوسری سند سے مروی روایت بھی اس کی مثل ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ بن صامت سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد نے وقت وفات کیا وصیت فرمائی تھی۔ ولید نے کہا میرے والد نے مجھے بتایا اور فرمایا اے میرے عزیز بیٹے، تو اللہ سے ڈر اور اس بات کو بھی یاد رکھ کہ تو اس سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا اور ہرگز تو علم نہیں پا سکتا یہاں تک کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اور اس سے کہا کہ اکتب لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو۔ تو قلم نے اس گھڑی جاری ہوا اور اس نے گزشتہ اور آئندہ قیامت تک کے تمام امور لکھ دیے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ طریقہ طبری میں فرماتے ہیں کہ یہ بات حقیقت صحیح ہے، اور اس پوائنٹ پر میں مختلف جو ہے علماء سلف کے بھی کچھ اقوال پیش کرنا چاہوں گی جس سے ہم حقیقت تک پہنچ سکے۔ ابن عباس رحمہ اللہ کا قول ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے۔ سوئن سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ پس قلم لکھنا شروع ہوا اور اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات اوپر کی طرف بلند کیے اور اس سے آسمان کی تخلیق فرمائی۔ حضرت وقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق میں بھی اسی طرح مروی ہے، اور شعبہ کے طریق میں بھی ابن عباس سے منقول ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، بس وہ آئندہ کی تمام باتوں کو لکھنا شروع ہو گیا۔ اسحاق کے طریق میں بھی اس کے مثل مروی ہے، اور مومن کے طریق میں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ عطا بن صائب کے طریق میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو میرے رب نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، پس اسے حکم فرمایا لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والی تمام واقعات لکھ ڈالے۔ لیکن ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ نور اور ظلمت ہے۔ سودا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور اور ظلمت کو پیدا فرمایا اور ان کے درمیان امتیاز کیا، پھر ظلمت سے سیاہ اندھیری رات بنائی اور نور سے روشن چمکدار دن بنایا چونکہ دیکھنے والے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ ہے کہ علامہ طبری بھی فرماتے ہیں کہ دونوں اقوال میرے نزدیک درست اور صحیح قول ابن عباس کا ہے، یعنی کہ قلم کو پیدا فرمایا۔ بس اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ دو قول جو میں نے ذکر کیے ہیں کہ پہلا قول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، دوسرا قول کہ سب سے پہلے ظلمت کو پیدا کیا گیا، اور ان میں سے پہلے قول کو ترجیح دی ہے آپ نے جو کہ ابن عباس کا قول ہے، تو ابن عباس کی اس روایت سے کیا وجہ جواز پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ ابو ہاشم کے طریق سے مروی ہے اور وہ یہ کہ سفیان ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت مجاہد سے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور میں ان میں سے کسی کے بالوں کو پکڑوں تو ان کو جھاڑ کر رکھ دوں، یعنی گنجا کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے قبل اپنے عرش پر تھا، بس سب سے پہلی چیز اس نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، پھر وہ قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھنا شروع ہو گیا۔ اور آج کل لوگ جو بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے، یعنی لکھا جا چکا ہے، قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس اس بات کے قائل ہے کہ سب سے پہلی مخلوق عرش الہی ہے اور اس کے بعد قلم جو آپ نے نقل کیا ہے، اور اس کے مطابق سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ لہٰذا ابن عباس سے منقول دونوں اقوال جو ہے میں نے ڈسکس کر دیا آپ کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، وہی ذات ہے جس سے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو فرمایا کہ پانی پر عرش الہی تھا اور عرش الہی پر اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوئے۔ پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور و ظلمت کو پیدا فرمایا۔ ابن اسحاق کی یہ تفسیر اس قول کے معارض ہے اور ہم نے ذکر کیا، لہٰذا اس سے مروی دونوں اقوال میں بھی جو ہے نا اعراض پایا جاتا ہے۔ سو ان کا حل یہ ہے کہ پہلا اعتراض کہا جائے کہ ابن عباس سے روایت اگر صحیح سند سے ثابت ہے جو کہ ہم نے ذکر کی ہے تو اس کو ان سے ایک روایت کرا دیا ہے، اس کو سفیان ابو ہاشم سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا، لیکن جو شعبہ ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں وہ ان جميع روایات کے موافق ہے جو ابن عباس سے منقول ہیں، جن کو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، لہٰذا جو بات ان کثیر روایات سے ثابت ہو اسی کو اصل اور صحیح قرار دیا جائے گا، اور اس روایات کی طرف جو ہے نا بہت سے راوی ہیں جو ہمیں مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان ہی راجی ہے، اس لیے وہ اس مسئلے کی حقیقت اور صورت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور اس سے جو روایت کیا گیا ہے ان میں بھی کسی چیز کا استثناء نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس سے پہلے نہ عرش تھا، نہ پانی ہو، نہ کوئی چیز، یہی سب سے پہلی مخلوق ہے، لہٰذا اس کے خلاف کوئی قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے حضرات میں سے ابو زبان اور ابو صحاب کا طریقہ اقرب ہے، اس لیے کہ
اس نتیجے کے راویوں میں کوئی بھی اختلاف نہیں، اور ابو ہاشم کے طریق میں سفیان اور شعبہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، اور ابن اسحاق نے اپنے قول کو چونکہ مسند نہیں کہا، اس کی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، لہٰذا ناقابل قبول ہے۔ اس لیے زیر بحث جو مسئلہ ہے وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، یہ محض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے، جو کہ وحی کی بنیاد پر اس مسئلے میں رہنمائی کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ قلم ہے۔ قلم پیدا کرنے اور اس کے بعد تقریر لکھنے کا عمل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بریک باطل کو پیدا فرمایا، اور یہ وہی غمام باطل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں تذکرہ فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام يوم القرین المشرقی، نہیں انتظار کرے مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں بیٹھ کے رہے۔ بادل کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی تھی، حدیث رسول میں بھی اس طرح ہی آیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بس وہ قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دینا شروع ہو گئے، لیکن وہ کہنے لگے ہمیں کچھ مال عطا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی، یہ لوگ جب مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور دین میں طبقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بشارت اور خوشخبری قبول کرو، اس لیے کہ جو لوگ ابھی یہاں سے چلے گئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم نے قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا اور ہر چیز کا ذکر اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور جس نے مجھے کہا کہ تمہاری اونٹنی کہیں چلی گئی، بس میں اسے تلاش کرنے نکلا، لیکن میرے اور اس کے درمیان سے راہ حائل ہو گیا، یعنی وہ مجھے نہ ملی، کاش میں اس کی تلاش میں نہ نکلتا تو میں مجلس کی بقیہ باتیں سن لیتا۔ انہی کی ایک اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو، بس وہ لوگ کہنے لگے آپ ہمیں بشارت تو دے رہے ہیں، کچھ مال بھی عطا کیجیے۔ پھر دوسرے گروہ سے فرمایا اے اہل یمن خوشخبری قبول کرو، انہوں نے کہا ہم نے قبول کی اور آپ ہمیں اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتلائیے، کیسے ہوئی، کیسے ابتدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ تھا اور ہر چیز سے پہلے تھا، اور لوح محفوظ پر تھا، ہر چیز جو آئندہ ہوگی لکھ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ میں۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا اے عمران تمہاری اونٹنی کی رسی کھل گئی، بس اتنے میں اس کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن میرے اور اونٹنی کے درمیان سے راہ حائل ہو گیا، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اہل علم نے اختلاف کیا کہ اس بادل کے بعد کیا چیز پیدا ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، جیسا کہ ابن عباس سمجھ بھی اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا ان چیزوں سے پہلے جو کہ اس نے پیدا فرمائی تھی، پھر اس پر اپنی شان کے مطابق رونق افروز ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اس پر عرش کو رکھا، جیسا کہ ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ان چیزوں کے علاوہ جو پانی سے پہلے پیدا ہو چکی تھی اور کوئی چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی۔ وہاں بھی محمد سے مروی ہے عرش آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک مٹھی منجمد پانی سے لی، پھر اسے کھولا، اس میں سے دھوئیں کو اوپر کی طرف بلند کیا، پھر اس سے 2 دن میں زمین کو پھیلا دیا اور 7ویں دن تخلیق سے فراغت ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا، میرے نزدیک درست اور راست ہے، اس لیے کہ اس قول کی تائید ابو زرین کی روایت سے ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا بادل میں، جس کے نیچے ہوا تھی اور اوپر بھی ہوا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا۔ جب یہ بات یعنی کہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پایہ نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پیدا پانی پر فرمایا، تو یہ ناممکن ہے کہ جس چیز پر پیدا فرمایا وہ چیز موجود نہ ہو، لہٰذا ثابت ہوا کہ پانی کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے کہ دونوں کی تخلیق بیک وقت ہوئی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا اس وقت پانی ہوا کے اوپر تھا، بس اگر یہ پانی ثابت ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی اور ہوا ان دونوں کا وجود عرش سے پہلے تھا۔ اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عباس سے اس آیت میں وکان عرش علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ پوچھا گیا پانی اس وقت کس چیز پر تھا؟ فرمایا ہوا کی پشت پر۔ احمد اور ابن جرح کی تاریخ میں بھی اس کے مثل روایت موجود ہے، ٹھیک۔ تو ایک بات یہ ہے کائنات کس چیز کے گھیرے میں، یہ بھی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ عبدالصمد حضرت وہاب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمام آسمان و زمین سمندر وہیکل کے اندر ہے، اور کرسی پر اللہ تعالیٰ کے قدمین مبارک ہے، وہ کرسی کو اسی طرح اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے جس طرح نالین قدمین کے اندر ہو۔ حضرت وہاب سے پوچھا گیا کہ ہیکل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے جس نے تمام زمین اور آسمان اور سمندروں کو خیموں کی رسیوں کی طرح گھیرا ہوا ہے۔ پھر زمینوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا 7 زمینیں 7 جزیروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر زمینوں کے درمیان سمندر ہے، اور ایک بڑا سمندر سمندران سب کو محیط ہے، اور ہیکل اس سمندر کے پیچھے ہے، یعنی وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ قلم اور دوسری مخلوقات کی پیدائش کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حضرت حمرہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اس کے ساتھ تمام چیزوں کو لکھا جن کو وہ آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ کتاب 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی واقعی اور بزرگی بیان کرتی رہی، ابھی دیگر مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو ان کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، 6 دن میں، اور ہر دن کا الگ الگ نام تجویز کیا، اور ان دونوں کے ناموں کی تفصیل میں لکھا گیا کہ ان میں سے ایک کا نام
अबजद, दूसरे का नाम हौस, तीसरे का नाम होती, चौथे का नाम कलमन, पांचवें का नाम साफस, छठे का नाम कुशत है। जैसा कि ज़ुहाक बिन मज़ाहिम रहमहुल्लाह से मरविया, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया और हर दिन के लिए एक नाम मुकर्रर फरमाया। ठीक है, ज़ुहाक बिन मज़ाहिम से भी यही मानकूल है, लेकिन इकरार साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दिन को पैदा फरमाया, इसका नाम रखा अल अहद, फिर दूसरे दिन को पैदा फरमाया, इसका नाम रखा अल असनैन, फिर तीसरे दिन को पैदा फरमाया, इसका नाम रखा सुलासा, फिर चौथे दिन को पैदा फरमाया, इसका नाम रखा अल अरबा, फिर पांचवें दिन को पैदा फरमाया, इसका नाम रखा खमसीन। ये रवायत यहीं तक थी। ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बिल्कुल यही रवायत मरवी है, जो कि इनके शगीद अता ने रवायत की। अल्लामा तिबरी कहते हैं अय्याम के नामों के बारे में इन दोनों कौलों में कोई तजाद नहीं, इसलिए अहले अरब जिनका नाम अहद, असनैन, सलासा, अरबा, खमीस रखते हैं, मुमकिन है कि दीगर अरब इनको अबजद, हौस, हदी, कलमन, साफस, कुशर से जानते हो, क्योंकि अशिया के नामों में कोई झगड़ा नहीं हुआ करता। ठीक है, तो इस बात को का हमें पता चल गया। कुरान भी इसकी दलील है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक 6 दिनों में की, जैसा कि सहूद में आता है वल्लज़ी खलक़ल समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। और वहाँ बिन मम्मा के कौल का मतलब है कि एक हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं, ना कि 6। लेकिन अल्लाह ताला ने 6 दिन में दुनिया को पूरा किया और 7वें दिन फरागत थी। ठीक, तो इन दिनों यानी अय्याम सित्ता में तख्लीक के कायनात की इब्तिदा किस दिन हुई, इसमें उलमाए सलफ का इख्तिलाफ है। बाज़ फरमाते हैं कि इसकी इब्तिदा यौमुल अहद इतवार से हुई, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक की इब्तिदा फरमाई और ज़मीन को इतवार और पीर को पैदा फरमाया। एक दूसरी रवायत में इनसे मरवी है अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तख्लीक की इब्तिदा इतवार से फरमाई और ज़मीन को बरोज़ इतवार और पीर को पैदा फरमाया। एक दूसरी रवायत में इनसे मरवी है काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि इब्तिदाए खुल्क के वक्त अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बरोज़ इतवार और पीर पैदा फरमाया। और मुफस्सिर कुरान हज़रत ज़ुहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से का कौल है वल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम की तफसीर में अय्याम में आखिरत में से है हर यौम की मकदार 1000 साल है और इब्तिदाए खुल्क इतवार के दिन हुई। हज़रत मुजाहिद से भी यही मनकूल है कि इब्तिदाए खुल्क इतवार के दिन हुई। ठीक है, बात फरमाते हैं इब्तिदाए खुल्क यानी कि तख्लीक की इब्तिदा हफ्ते के दिन हुई। इनकी दलील ये रवायत है कि मोहम्मद बिन अबी इसहाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अहले तौरात इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तिदा खुल्क यानी कायनात की तख्लीक की इब्तिदा इतवार को फरमाई और अहले इंजील का ऐलान के पीर को फरमाई। और हम मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से जो हम तक पहुंची कहते हैं कि इब्तिदाए खुल्क यानी हफ्ते को हुई। दर्ज बाला बहस से इब्तिदाए खुल्क के बारे में 2 कौल मिलते हैं। पहला दिन यौमुल अहद, सानी यौमुल सब्त। हर एक कौल पर दलील जो है मैंने पहले भी दी है, लेकिन मैं मज़ीद तक़वियत के लिए कुछ और अहदीस भी जिक्र करूंगी। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हमारा रवायत करती हैं कि यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन को इतवार और पीर के दिन पैदा किया। ये रवायत कौल अव्वल के कायलीन के लिए दलील बन गई। ठीक है, अब्दुल्लाह बिन राफ़ी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करती हैं कि उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला ने मिट्टी को हफ्ते के दिन पैदा फरमाया और पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया। ये रवायत कौल सानी यानी दूसरे कौल वालों के लिए दलील बन गई। ठीक है, अल्लामा तिबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों अक़वाल में से मेरे नज़दीक राजे पहला कौल है। ठीक है, और पहला कौल क्या है, इतवार और पीर के दिन पैदा फरमाया, यानी इब्तिदाए खुल्क यौम अहद को हुई। इसलिए इब्न इसहाक़ का कौल इब्तिदाए खुल्क हफ्ते को हुई। इसकी बुनियाद असल में यह है कि रवायात के मुवाफिक अल्लाह ताला तख्लीक के कायनात से जुमा के दिन फारिग हुआ और ये बिल इत्तफाक 7वां दिन है। इसी दिन हक़ ताला शान जो है ना अश पर रौनक अफरोज़ हुए और इसी दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया गया। जब आखिरी दिन ये यानी यौम साबे है जो कि फरागत का दिन है, तो पहला दिन यकीनन हफ्ते का होगा जो कि इब्तिदाई मसरूफियत का दिन है। अल्लामा तिबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्न इसहाक़ ने अपने कौल और दावे में जिस दलील का सहारा लिया है जो कि मैंने पहले भी बताई है वो दुरुस्त नहीं, इसलिए कि ये इनकास इस्तेमाल खबरें मरफूल हज़रत दलाइल के मुकाबले में हुज्जत नहीं है। इब्न इसहाक़ के कौल के मुताबिक तख्लीक के कायनात में 7 दिन सिर्फ हुए, लेकिन कुरान करीम के बहुत से मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को खबर दी कि इसमें 6 दिन सिर्फ है। ठीक है, सूरह बकरा में आता है अल्लाह वही ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब 6 दिन में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज़ बने। ठीक है, 6 दिनों में कायनात की तख्लीक हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे फरमा दीजिए क्या तुम इनकार करते हो ज़ात का जिसने आसमान और ज़मीन को 2 दिन में पैदा फरमाया और तुम इसके लिए शुरका करा देते हो। ये तो रब्बुल आलमीन है, इसने पहाड़ों को ज़मीन के अंदर ज़रा बुलंद करके बनाया और इसके ज़मीन के अंदर बरकतें रखी और इसमें तुम्हारा रिज़्क़ मुकर्रर किया। ये सारा अमल 4 दिन में हुआ और ये कुल 6 दिन हो गए। और सवाल करने वालों के लिए इसके अंदर बयान काफ़ी है। फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और वो धुएं की शक्ल में था और आसमान और ज़मीन दोनों से तुम ताबियादारी करो। खुशी से ज़बरदस्ती को कहने लगे हम खुशी से ताबियादारी करते हैं। बस अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को 2 दिन में बनाया और हर आसमान की तरफ अपने हुक्म की वही फरमाई और आसमान दुनिया को सितारों के साथ जीनत बख्शी। इसके अलावा जीनत के हिफाजत भी मकसद है। ठीक है, शैतानों से आसमान की ये सब जबरदस्त जानने वाले का मुकर्रर करता निज़ाम है।
اہل علم کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ فقضاہن سبع سماوات فی یومین کے پاس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا. اس آیت میں جن 2 ایام کا ذکر ہے یہ ان 6 دنوں میں داخل ہیں جن کا اس سے پہلے تذکرہ کیا ہے. پس ان آیات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا. اور حدیث سے کثرت اس بارے میں واضح ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے آخر میں فرمائی اور یہ جمعہ کا دن تھا. یہ جمعہ کا دن جس میں فراغت ہوئی یہ بھی ان 6 ایام میں داخل ہوئے جو تخلیق کے کائنات میں صرف ہوئے جن کا ذکر پہلی آیات میں بھی ہوا ہے. اگر اس دن کو ان 6 ایام میں داخل نہ مانے تو لازم آئے گا کہ تخلیق میں 7 دن صرف ہوئے ہیں. حالانکہ یہ نصوص کے خلاف ہے. لہٰذا ابن اسحاق کا جمعے کو یوم السبت قرار دے کر ایام ستہ سے الگ ماننا اور ایام ستہ کی ابتدا ہفتے سے قرار دینا درست نہیں بلکہ جمعہ کا دن ایام ستہ ہی میں داخل ہے اور ایام ستہ کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کر چکی ہوں. اور یہ بات کہ جمعے کے دن ہی تخلیق کائنات سے فراغت ہوئی اس بارے میں جو ہے بہت سی باتیں مرفوعاً اصالہ اور موقوف ان قریب انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کسی مناسب مقام پر. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ لیکچر بہ لیکچر اس چیز کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی لیکچر نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.